وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 67 سے 70، درس نمبر 921۔ آج کا موضوع، کیا ہم دین اسلام میں دلچسپی نہیں رکھتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السمیع العلیم۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا، کیونکہ عزت سب خدا ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب خدا ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف ظن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 67۔ هو الذی جعل لکم اللیل، اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنا دیا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ پاک ہے، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کام ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں،
ثم الینا مرجعہم، پھر میری طرف واپس پلٹنا ہے ان کو، ثم نذیقہم العذاب الشدید، اور پھر میں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھاؤں گا، بما کانوا یکفرون، اس انکار کے بدلے جو وہ کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اہم مضمون ہے اور غور کرنا چاہیے اس بات پہ۔ جو بھی قرآن پاک پڑھے جائے تو اس کو غور سے، خاموشی سے سننا بھی چاہیے اور غور بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیں، مضمون مشکل نہیں ہے سمجھنے میں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں اور مضامین کو آپ سن رہے ہیں تو آج کا مضمون مشکل نہیں ہے، اور یہ تقریباً تتمہ ہے اب تک کے جو مضمون بیان ہوا ہے اس کا تتمہ ہے۔ اور دیکھیں، سورہ یونس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے، اور ہم ان تینوں سے انکاری ہیں۔ یہ بات میں واضح طور پہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ آئندہ کی سوچیں، حقیقی ایمان لے آئیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ اور رسول پہ، ورنہ یہ رسمی دین و ایمان ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا میں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، رسوائی اور شرمندگی، اور قیامت کے دن شدید عذاب میں اللہ تعالی ہمیں ڈالے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ قرآن کی آیات کا میں نے ترجمہ پیش کیا آپ کے سامنے۔ اصل میں دیکھیں، یہ سارا مضمون جو ہے، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو، یعنی وہ جو ہم نے مضمون پڑھا تھا نا کہ ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ۔ تو یہ افتراء کا مضمون ہے۔ دراصل ہم لوگ تو نہیں سمجھتے ایسے، ہم مسلمان لوگ اس مضمون کو اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ آپ کتابوں میں دیکھ لیں، پڑھ لیں، بہت کم ایسا لکھا ہوگا کہ یہ مضمون ہمارے لیے ہے، مسلمان کے لیے۔ اصل میں تو افتراء ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک افتراء جو ہے وہ زبانی طور پہ ہوتی ہے، ایک عملی طور پہ ہوتی ہے۔ ہم لوگ عملی افتراء میں مشغول ہیں، عملی طور پہ افتراء میں مضمون ہے۔ یعنی یہ گزشتہ سبق میں بھی آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون۔ آج کا جو سبق ہے اس میں بھی آپ نے آیت نمبر 69 میں 69 میں آپ نے ابھی پڑھا ہے ترجمہ کہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جی لیں تھوڑا سا جینا، پھر میرے پاس آئیں گے، پھر میں ان کو شدید عذاب میں ڈالوں گا۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ انکار، دیکھیں حق سے تو ہم انکاری ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ میرے خیال سے آپ کو تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہے۔ آپ کو شک و شبہ نہیں ہے، آپ کو یہ یقین ہے کہ بس آپ سیدھے جنت میں جائیں گے، کیونکہ آپ کو بعض لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ حضور کی امت میں ہیں اور حضور اس وقت جنت میں جائیں گے جب تک اپنے سارے امتیوں کو لے نہیں جاتے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن امتی تو ہو نا۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو امتی ہی نہیں ہیں۔ ہاں امتی تو ہیں، لیکن امت دعوت ہے، امت اجابت نہیں ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ تو سمجھا ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول، اگر سمجھ جائیں تو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے۔ آج کا مسلمان میں کہتا ہوں ہو باقی تو یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، ہماری بارے میں اللہ تعالیٰ پر یہ تو گمان کے گمان ہمارا یہ ہے کہ ہم ہدایت پر ہے۔ ہر انسان، آج کا ہر مسلمان، مرد ہو عورت ہو، کہتا ہے بس مجھے مت بتاؤ،
میں جانتی ہوں، میں جانتا ہوں. یہ تو میرا روزمرہ کا یہ معمول ہے. نماز روزے کے پابند ہوں گے اور حقیقت کا علم ہوگا نہیں، اور کہتے ہیں ہمیں تو سب کچھ معلوم ہے. ہم سب ایسے ہیں، گمان، خیال، قیاس آرائی، بس دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، اور غلط ہمیں سمجھایا بھی غلط جا رہا ہے. عبادت کا مطلب ہمیں غلط سمجھایا جاتا ہے، اور ہم اس پر تکیہ کر لیتے ہیں کہ بھئی عبادت تو بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یہ ہم کر رہے ہیں، باقی زندگی تو ہمیں کھلی چھٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے زندگی گزارنے کی. یہ خیال ہے کہ نہیں ہے؟ میرا تو مشاہدہ ہے سر، میرا مشاہدہ ہے، اور خود میرا پالا پڑا ہے. دفتر جاتا ہوں میں، میرا کام ہے، میرا حق ہے کہ میری کام کر دیا جائے. اور جو افسر صاحب ہیں، اب میں نام نہیں لے رہا لیکن میں اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں. افسر صاحب ہیں، ابھی حج سے لوٹے ہیں، ابھی مطلب حال ہی میں حج سے لوٹے ہیں. وہ دفتر میں بیٹھے ہیں، میری عرضی پہنچتی ہے، وہ ٹال دیتے ہیں اسے، پھر کارندوں کو بھجواتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے کام، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. پھر ایک اور کارندہ مجھے بلاتا ہے، کہتا ہے بھئی 1,00,000 روپے دے دو صاحب کے لیے تو کام ہو جائے گا. ماتھے پہ داغ سجدہ ہے اس کا، جوان لڑکا ہے، افسر ہے، اللہ نے اسے افسر بنا دیا، داغ سجدہ ہے، اور ایک مذہبی فیملی سے ہے اور افسر بن گیا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ 1,00,000 دو گے تو کام. یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، اپنا جو مجھ پہ گزرا ہے. تو دیکھیں یہ دیکھیں حقیقت میں ہم مومن نہیں ہیں. نہ ایمان کو ہم سمجھے ہیں، نمبر 1، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. اگر سمجھ گئے تو نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنا چاہتے ہیں. اپنی توجہ دنیا کی طرف سے پھیر کے اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہتے. اپنا رخ دنیا کی طرف سے پھیر کے اللہ کی طرف ہم متوجہ ہونا نہیں چاہتے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر دیا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ہم لوگ مشرکوں میں سے ہیں، ہمارے طور طریقے کافرانہ اور مشرکانہ ہیں. دیکھیں کافر اور مشرک کا بھی رخ دنیا کی طرف ہے. ہم سب کا رخ جو ہے، میں تو نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو، لیکن ہم بحیثیت قوم ٹوٹلی، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن ہم سب کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. میں تو اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ تو پھر بری بات ہوگی. تو اب یہ ہے نا کہ رخ ہمارا ظاہر کی طرف ہے، اور قرآن کو ہم اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جو قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہے نا، وہ اپنی مثال آپ ہے. بڑا شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو رد کر دیا ہے. نو قرآن، نہ ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن ہے، نہ آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں. ایک بچہ 16 سال آپ کو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اور اس کو قرآن کے بارے میں کوئی علم نہیں. رسول کی دعوت کیا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، نہ ہمیں. اور آپ دیکھ لیں یہ بین الاقوامی مبلغ ہیں، یہ عالمگیر تنظیمیں ہیں، اللہ کی طرف یعنی اللہ کی دعوت، پیغمبر کا کام نہیں کر رہی. بس پیغمبر کے کام شروع کر دو بنا ایمان لائے، پائچے اونچے کر لو، نمازیں شروع کر دو، بچن کام کر لو، بس تم جنتی ہو. آپ دیکھ لیں مطلب یعنی جو ملٹی میڈیا پہ، یعنی یہ الیکٹرانک میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، یا اس طرح جو بھی چینل تو بنے ہوئے ہیں، اسلام کی حقیقی دعوت نہیں ہے. قصے کہانیاں آپ عام طور پہ، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس لوگوں کو تو قصے کہانیوں کا چسکا ہے،
بزرگوں کے قصے کہانیاں اور اپنے واقعات، ایک دفعہ ادھر گیا، ایک دفعہ ادھر گیا، اور میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اور یہ وہ، بس اسی میں ہمیں الجھائے ہوئے ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں اختلافات ہیں، اور ہر گروہ دوسرے کو مشرک قرار دے رہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کام ہم دیکھیں، اس میں جو ہم نے پڑھا ہے آیت، اللہ پہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ 69 نمبر آیت ہم نے پڑھی ہے نا۔ ہمارے بارے میں یہ اپنے لیے آپ سمجھے کہ اللہ پر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور ہم نے افترا کی ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے، یعنی عملی طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہے، دنیا دنیا اور دنیا، بات ختم۔ ہم سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہم رخ کرنا بھی نہیں چاہتے، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ منزل تو ہمیں مل گئی ہے، دنیا، میری پریکٹس چل رہی ہے، میں ڈاکٹر ہوں اور 1 لاکھ روپے روز کما رہا ہوں، مجھے تو کچھ اور ضرورت نہیں ہے۔ عملی بعض اوقات میں جاتا ہوں نا، کوئی ڈاکٹر وغیرہ علاج معالجے کے سلسلے میں ڈاکٹر سے ملاقات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں یار میرا ایک وہ ہے درس کا، وہ ہے پروگرام ہے، وہ کہتے ہیں ہم مسجد میں جاتے ہیں درس سنتے ہیں، بس جاؤ تم، مطلب یہ تو اس نے نہیں کہا، لیکن بس وہ کہہ رہے ہیں میں خود کفیل ہوں، ہمیں چھوڑ دو۔ تو کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہاں جی دیکھ لو، میں دیکھتا ہوں، تم مجھے لنک بھجوا دو، میں دیکھ لوں گا اور آپ کا شکریہ، یہ بھی نہیں، بس کہتا ہے اس موضوع پہ بات ہی کوئی نہیں کرنا چاہتا، دین کے موضوع پہ۔ آپ دیکھ لیں میرے درس پڑھے میں یوٹیوب پہ 5 6 مہینے ہو گئے اپلوڈ ہوئے، 6 مہینوں میں 6 سننے والے ہیں اسے، بعض اوقات 6 مہینوں میں 1 سننے والا ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو مسلسل ڈالتے جا رہے ہیں الحمدللہ درس وغیرہ، لیکن سننے والا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں فیس بک پہ کیا لوگ، ٹرینڈ کیا ہے، فیس بک ہے آپ کا، ٹک ٹاک ہے آپ کا، وغیرہ وغیرہ، یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، اور یہ سب کے کیا مطلب، کس پہ اشتہارات آتے ہیں؟ درس قرآن پہ مقبول ہو جائے اور اس کے سننے والے زیادہ ہوں، عام طور پہ ایسا نہیں ہے۔ درس قرآن کوئی بھی ہو، درس قرآن، ہاں دین میں اختلافات کی بات ہو، کوئی نازک یہ اختلافی موضوعات کو چھیڑ دے، کوئی بھی شخص، اور ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، تو اس کی میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہمارا مسئلہ آیت نمبر 69 اور 70 ہے، ہم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں، ہم سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے یہ تو تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا یہ گمان ہے، تمہاری یہ قیاس آرائی ہے، تم کامیاب نہیں ہوگے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کبھی کامیاب نہیں ہوگے اے برائے نام مسلمان۔ ٹھیک ہے تم دنیا میں عائش کر لو، پھر میرے پاس آؤ گے، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعکم، جاؤ گے کہاں؟ مجھ سے چھوٹ کے تو جا نہیں سکتے، پھر میں تمہیں شدید عذاب کا مزہ چکھاؤں گا کہ تم میری نشانیوں کو سے انکار کرتے تھے۔ اللہ کی نشانی قرآن ہے، اس سے ہم انکار کرتے ہیں عملی طور پہ، اللہ کی نشانی اس کا رسول ہے، اس سے ہم انکار کرتے ہیں عملی طور پہ، رسول سے ہم کٹے ہوئے ہیں، جڑے تو نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ اچھا چلے میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں تھوڑا سا۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اب اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں
مشکل تو یہاں آ جاتی ہے کہ آیات کی تفصیل کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ہے آیت نمبر 67، اب اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بیان، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ہم تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، کیونکہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو اس میں کوئی لطف نہیں ملے گا۔ کوئی بیان بھی کرے گا تو کہے گا یہ تو مکے کے مشرکوں کے لیے تھی آیت، ان کے لیے اللہ تعالیٰ دلیل دے رہا تھا، اور ہم نے تو اللہ کو بیٹا نہیں بنایا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، ہم نے تو بیٹا نہیں بنایا، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمان کہہ رہے بھائی، یعنی شرک کی اقسام ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، ہم نہیں کہتے، تو کیا مطلب ہم مشرک نہیں ہیں؟ نہیں، ہم تو وہ پہلی کیٹیگری میں آئے ہوئے ہیں نا۔ دیکھیں، اس میں مضمون یہ ہے، ان عندکم من سلطان اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ہمارے پاس اپنے خداؤں کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے معبود جو ہے وہ نفس ہے، شیطان ہے، طاغوتی قوتیں ہیں، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا یہ دیکھیں، اتنا حصہ تو ہم پر فٹ آتا ہے نا۔ ہم جن معبودوں کو پوج رہے ہیں، ہماری خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، اس کو ہم پوج رہے ہیں۔ نفس ہمارا معبود ہے، شیطانی خواہشات کو ہم قبول کر لیتے ہیں، شیطان کے گروہ میں ہم شامل ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، تو اب حالت ہماری خراب ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم اللہ پہ وہ اتقولون علی اللہ، عملاً ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے متعلق ہم جانتے نہیں ہیں۔ عملی طور پہ ہم نے اپنے نفس کو، دیکھیں قرآن کے مطابق میں بات کروں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو اب یہ ہے، نفسانی خواہشات ہمارا خدا ہے۔ اگر ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو نفس کو تو معبود بنا لیا ہے ہم نے، اور ہم اللہ پہ یعنی بالفعل ایک جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ نفس ہمارا خدا ہے، نفس معبود ہے، ہم نے نفس کے سامنے سر جھکانا ہے، نفسانی خواہشات کے سامنے۔ دیکھیں، اگر قرآن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تعصب سے کام نہیں لینا، حقیقت کو ماننا پڑے گا۔ اگر آپ حقیقت کو نہیں مانتے تو پھر میرا سمجھانا بے سود ہے آپ کو۔ حقیقت یعنی اگر آپ کچھ مخالفت عناد مجھ سے رکھتے ہیں تو یہ مخالفت اور عناد تو ہم اللہ کے کلام سے تو کر رہے ہیں کم از کم، اور میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھ لیں، میری بات سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہیں۔ کیوں کہ میں تو خالص اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، اپنی خواہشات تو آپ کو نہیں بتا رہا، میں تو قرآن کے مضامین آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال اس میں کیا ہے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو افترا کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں اللہ پہ، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ تعالی ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، تھوڑا سا کھا پی لیں یہ لوگ، استعمال کر لیں دنیا کو، ہوتے ہیں بڑے بڑے بنگلے، گاڑیاں، دفتر، جا بھی رہے ہیں دفتر، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، ڈرائیور ہے وہ دروازہ کھولتا ہے، شوفر ہے، پھر یہ ہے، دفتر میں آتے ہیں، ٹی بریک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بڑے لاڈ پیار سے آپ زندگی گزار رہے ہیں بعض لوگ۔ اگر وہ نہیں بھی ہے، لیکن اگر آپ نے ایک جھوٹ نفس کو اپنا خدا بنا کے آپ جی رہے ہیں، چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، پھر بھی آپ کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں بس یہی لوگ ہیں، نہیں، آپ ایک ریڈی والا بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایک مزدور
بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، امیر ہو یا غریب. لیکن بات ہے رویے کی. اگر آپ نے جھوٹ گڑھ لیا اللہ پہ کہ اللہ معبود حقیقی نہیں ہے، میرا معبود حقیقی تو نفس ہے، تو یہ تو جھوٹ ہے، تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اور آج عوام اس میں مبتلا ہے صاحب کرام. وہ جو گھر میں دو بیٹھے ہوئے نا، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ ان کا معبود نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اپنی کریں گے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور میں تلاوت کرتا ہوں، لیکن میں تھوڑی سی اس پہ بات کرتا ہوں. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. اللہ تعالیٰ اس میں رات اور دن کی، دیکھیں ایک بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ دلائل بہت دے دیتا ہے، اپنی نشانیاں بیان کر دیتا ہے بہت، لیکن اس میں صرف دن اور رات کی نشانی ہے. یہ رات اور دن کس کے انتظام میں ہے؟ یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ هو الذی، یہ اللہ ہے. جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اب یہ دن اور رات کا جو بدلنا ہے، دن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے آرام کے لیے بنایا ہے. اب اس میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یعنی دن ہی دن رہتا یا رات ہی رات رہتی، ہو سکتا تھا. اللہ قادر ہے نا کیوں نہیں ہے؟ تو پھر آپ سوچ لیں، رات کو تو سارا دن کام کے لیے ہے، رات آرام کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسے بنایا ہے، رات کو آرام کے لیے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن کو روشن بنائے تاکہ آپ لوگ اپنا کام کریں. اب یہ ربوبیت ہے. رب معبود ہوتا ہے، جو رب ہے وہ معبود ہوتا ہے. آپ نے تو اللہ کو رب سمجھا ہی نہیں ہے. اب یہ رات اور دن کا جو معاملہ ہے، کیا ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ رات اندھیرا چھا جانا. آپ دیکھ لیں نا، جب آپ لیٹتے ہیں بتیاں گل کر دیتے ہیں گھر کی، بالکل لائٹ اندھیرا آپ پسند کرتے ہیں. نائٹ لائٹ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تھوڑی سی اگر لائٹ آپ جلا بھی دیں، لیکن آپ روشنی بھی تو نہیں سوتے. اندھیرا ہے لیکن پھر بھی آپ جو لائٹ ہوتی ہے کمرے کی، بتیاں گل کر دیتے ہیں تاکہ آپ سکون سے سو سکیں، تاکہ آپ اطمینان کر سکیں. تو یہ نشانی ہے اللہ کی ربوبیت کی، اور اللہ کی خلاقیت ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ کی رحمت ہے یہ. اب اس میں لآیات اللہ تعالیٰ فرمائے، بہت نشانیاں ہیں، لیکن تم سننے کے لیے تو تیار ہو. ہم تو قرآن کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روز روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افطرا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ کہہ دو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔